بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے نفاق کی بنیادی وجہ کہ آدمی منافقت کیوں کرتا ہے۔ دراصل جو انسان دنیا سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اس کے دل میں دنیا کے مفادات، دنیا کی ترجیحات کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو وہ شخص عمومی طور پر نفاق کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ منافقین نے کہا کہ اگر لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں دولت اور مال عطا فرمائے تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکار ہو جائیں گے۔ لَئِنْ آتَانَا اللہ ہے یا لَئِنْ آتَانَا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مال اور دولت عطا فرما دی تو وہ بخل سے کام لینے لگے اور روح گردانی کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انجام کے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق ڈال دیا جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال و دولت عطا کرے تو ہم صدقہ کر کے نیکوکار ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تو پھر بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس سے پھر گئے۔ تو جب وہ وعدے سے پھر گئے، انہوں نے عہد شکنی کی اور انہوں نے یہ جھوٹ سے کام لیا، تو اللہ نے اس وجہ سے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ کر دیا۔ تو اب بتائیں یہاں پر جو ان کے اندر نفاق کے پختہ ہونے کی وجہ تھی وہ کیا ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ ہمیں مال و دولت دے تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور بضرور اللہ کا دیا ہوا مال صدقہ کریں گے اور ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ تو اللہ سے عہد کیا تھا، جب اللہ نے مال دے دیا تو اب بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی شدت کی وجہ سے انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عہد شکنی کی وجہ سے اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق کو پکا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نفاق کی جو بنیادی وجہ اور سبب ہے وہ ہے دنیا کے مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس خیانت رکھی جائے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ
جس میں یہ خصلتیں موجود ہیں، وہ شخص منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور دعویٰ اسلام کرنے کے باوجود اگر اس کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں تو وہ شخص منافق ہے، جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، اس کو حدیث پاک میں منافق قرار دیا گیا ہے۔ ان تأمنہ بدینار، اگر تم بعض اہل کتاب کو ایک دینار کا امین بناؤ، ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھو وہ تمہیں واپس نہیں دے گا مگر یہ کہ تم اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک وہ واپس نہ کرے تم پیچھے ہی نہ ہٹو، اس کے سوا وہ تمہیں ایک دینار میں بھی وہ خیانت کرے گا۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے تو وہ ایسا لالچی اور ایسا حریص ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مال بھی اس کے پاس امانت رکھا جائے تو اس میں بھی وہ خیانت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بس چلے، وہ خیانت سے رکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ نفاق کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے دنیا کی محبت، مفاد پرستی۔ تو یہ دوسری بات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل ہو گئی کہ نفاق کا بنیادی سبب دنیا کے مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت کی وجہ سے منافق وہ جھوٹ بولے گا اور خیانت کرے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، جو دل میں ہے اس کے خلاف بولے گا۔ تو لہذا یہ بات اپنے ثبوت کو پہنچ گئی کہ نفاق کا اصل سبب دنیا کی محبت ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شخص اپنے آپ کو نفاق سے پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے قلب کو دنیا کے محبت سے بھی پاکیزہ کرنا ہوگا۔